یا ومماتنا لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ صدق اللہ العظیم۔ قل ان صلاتی، فرما دیجئے بے شک میری بدنی عبادت، و نسکی، اور میری جانی مالی عبادت، و محیایا، میری زندگی، و مماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین، خاص واسطے اللہ ہی کے ہے جو پالن ہار ہے تمام جہان والوں کا، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، اور اسی کا مجھے حکم کیا گیا، وانا اول المسلمین، اور میں پہلا مسلمان ہوں۔ پچھلی آیت میں چونکہ ذکر ہوا میرے رب نے مجھے ہدایت دی ہے صراط مستقیم کی، اور صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ دین قیم ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت والا دین ہے، دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفہ، ملت ابراہیمی پہ چلنا، یکسوئی کے ساتھ، متانت کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ اسی سیدھے رستے کو اپنانا، یہ دین قیم ہے۔ وما کان من المشرکین، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے، مشرکوں میں سے نہ ہونا اور اللہ کی توحید کا علمبردار ہونا، یہی ہے اول المسلمین، میں پہلا مسلمان ہوں۔ اس کی وضاحت ہے ان صلاتی و نسکی، مشرک ہونے سے بچنے کے لیے اور موحد بننے کے لیے یہ ضروری ہے اعلان کیا جائے ان صلاتی، میری بدنی عبادت، و نسکی، میری مالی عبادت، و محیایا، میری زندگی کا مقصد، و مماتی، میری موت، للہ رب العالمین، صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ یعنی شرک سے بچاؤ بھی تب ہوگا، توحید میں کے اندر بندہ آئے گا بھی تب، توحید کو اپنائے گا بھی تب جب یہ ہوگا کہ نماز بدنی عبادت ہے، ان صلاتی، نماز بدنی عبادت ہے، بندہ بدن کے ذریعے رکوع کرتا ہے، بدن کے ذریعے سجدہ کرتا ہے، تو یہ بدنی عبادت۔ نسکی، اس کے متعدد معنی کیے مفسرین نے، ایک تو وہ قربانی ہے کہ جو حج میں کی جاتی ہے، وہ مراد، دیگر بعض مفسرین نے کہا کہ نسکی سے مراد دین ہے، پورا میرا پورا دین، اس میں جہاد بھی ہے، اس میں قربانیاں بھی ہیں، اس میں دیگر تمام امور، عمرہ بھی ہے، حج بھی ہے، یہ سارے نسکی۔ تو خلاصہ کے طور پہ معنی یہ کر دیا جاتا ہے میری قربانی، ورنہ اس سے ساری قربانیاں مراد ہیں۔ ونسکی، ومحیایا ومماتی، میری زندگی کا مقصد، یعنی میری پیدائش بھی اللہ کی توحید پر دلالت کرتی ہے، میری موت بھی اللہ کی توحید کی گواہ ہے، کیونکہ اللہ پیدا ہونے سے پاک ہے اور اللہ مرنے سے بھی پاک ہے، تو میری زندگی اور میری موت للہ رب العالمین، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو پورے جہانوں کا پالن ہار ہے، لا شریک لہ، اور میرے رب کا تعارف یہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک، نہ اس کے برابر کا کوئی، نہ اس کے اوپر کوئی، اور نیچے ساری کائنات ہے اس کی، ساری کائنات اس کی ماتحتی میں ہے، لا شریک لہ، کوئی شریک نہیں اس کا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، امام قرطبی رحمہ اللہ نے اسی مقام پہ حدیث نقل کی ہے، نبی علیہ السلام کے بارے میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرنے لگتے تو یہ کھولیے 7واں پارہ، یہ آپ کو یاد ہی ہوگا، صرف یاد دہانی کے لیے حوالہ دکھانا چاہتا ہوں، صفحہ نمبر 125، صفحہ نمبر 125، پہلی سطر دیکھیے جی، پہلی سطر میں آیت نمبر 89، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، انی وجہت، بے شک میں توجہ کرتا ہوں، وجہیا، اپنے چہرے کے ساتھ،
للذی فطر السماوات والارض، اسی ذات ہی کی طرف جس نے پیدا فرمایا آسمانوں کو اور زمین کو، حنیفاً یکسو ہو کر، وما انا من المشرکین، اور نہیں ہوں میں مشرکوں میں سے۔ حضرت علی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرنے سے پہلے یہ پڑھتے تھے، انی وجہت، میں توجہ کرتا ہوں، چہرہ اپنا کرتا ہوں، وجہیہ، اپنا چہرہ اس ذات کی طرف جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے۔ تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز شروع کرنے سے پہلے کا عمل۔ نماز شروع کرنے سے پہلے بھی فرماتے ما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یہاں دیکھیے میں ملت ابراہیمی پہ چلتا ہوں، اور ملت ابراہیمی کیا ہے؟ ما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ تو لہٰذا جو مشرک نہ ہو پھر اس کی تمام عبادات وہ صرف اللہ کے لیے ہوتی ہیں، جانی، لسانی، بدنی، مالی، تمام عبادات صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ محیای و مماتی، میری زندگی میری موت اللہ ہی کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، لا شریک لہ، اور میرے رب کا تعارف یہ ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ایک حوالہ ذرا دیکھیے، پیچھے آ جائیے۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کو کس طرح شرک سے بچنے کے لیے تاکیدی حکم کرتا ہے۔ بہت سارے حوالے ہیں، بہت سارے، لیکن اختصار کے ساتھ 2-3 حوالے دکھانا چاہوں گا۔ سبحان اللہ۔ نبیوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ مشرکوں میں سے نہ بنیں۔ سورہ انعام ہے، انعام 7واں پارہ، یہ صفحہ نمبر 117، سورہ انعام کا دوسرا رکوع، صفحہ نمبر 117، 117، اور سورۃ الانعام کی آیت نمبر 14۔ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض، مل گیا جی۔ قل اغیر اللہ، فرما دیجئے کیا اللہ کے علاوہ کو، اتخذ ولیا، میں بنا لوں کارساز، فاطر السماوات والارض، حالانکہ وہ اللہ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاتا ہے اس کو نہیں کھلایا جاتا۔ قل، محبوب فرما دیجئے، انی امرت، بے شک مجھے حکم کیا گیا، ان اکون اول من اسلم، کہ میں ہو جاؤں پہلا وہ جو اللہ کا فرما بردار ہوں، ولا تکونن من المشرکین، اور نہ ہو جائیں آپ مشرکوں میں سے۔ اللہ نبی کو کہتے ہیں میرا پیغمبر اعلان کر کے فرما دیجئے میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا کارساز بنا لوں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، وہ خود کھانے سے پاک ہے، پوری کائنات کو کھلاتا ہے۔ تو مجھے تو یہ حکم کیا گیا ان اکون اول من اسلم، اللہ کی شان ہے۔ میں دکھانا چاہتا تھا ولا تکونن من المشرکین۔ اب یہ پہلے لفظ جو ہیں یہ بھی ہماری اس آیت سے جو ہے وہ مناسبت ہے ان کی۔ تو وہاں ہے انا اول المسلمین، میں پہلا مسلمان ہوں۔ یہاں ہے امرت ان اکون اول من اسلم، مجھے حکم کیا گیا کہ میں پہلا فرما بردار ہو جاؤں۔ پہلا اس لیے کہ امت میں سب سے پہلا اللہ کا فرما بردار نبی خود ہوتا ہے، پھر باقی ان کے ماننے والے ہوتے ہیں۔ امت کا پہلا رہبر بھی، پہلا استاد بھی، پہلا پیر بھی، پہلا مرشد بھی، پہلا مسلمان اور پہلا مومن بھی کون ہوتا ہے؟ نبی خود۔ تو اس لیے امرت ان اکون اول من اسلم، مجھے حکم کیا گیا کہ میں پہلا اللہ کا مطیع اور فرما بردار بن جاؤں، ولا تکونن من المشرکین، اور مجھے یہ بھی حکم کیا گیا آپ مشرکوں میں سے نہ ہو جائیں۔ حالانکہ نبی تو شرک کا سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود اللہ نبیوں کو حکم کرتا ہے میرا پیغمبر آپ نے بھی شرک کے قریب نہیں جانا۔